سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. تو الحمدللہ ایمان تو ہم سب کے پاس موجود ہے، ایمان ہی کی بدولت تو یہاں اندر آئے ہیں. اگر ایمان نہ ہوتا تو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جنت کے ٹکٹ کا نام ہے، جنت کے ٹکٹ کا نام ہے. مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا. تو الحمدللہ ہم سب کے پاس جنت کا ٹکٹ تو ہے، لیکن تھرڈ کلاس کا ہے، اکانومی کلاس کا ہے. ہر امیر ترین شخص چاہتا ہے کہ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہو تاکہ وی آئی پی سفر ہو، وی آئی پی سفر ہو. تو ایسی جنت کا سفر بھی وی آئی پی ہونا چاہیے، یعنی جو تو وی آئی پی اگر چاہتے ہو سفر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کف النفس عن الہوا، نفسانی خواہش جتنے گندے خیالات اپنے آپ کو اس سے روکو، اس پر عمل نہ کرو. خیال کا آنا برا نہیں، لانا برا ہے. خیال آ جائے توجہ کہیں اور مباح کام میں لگ جاؤ، کچھ دینی مجالس میں بیٹھ جاؤ، چائے بنانے لگو، چائے پینا شروع کر دو، بسکٹ کھانا، یعنی ذہن کو دوسری طرف منتقل کر دو، بس شیطان بھاگ جائے گا. لوگ کہتے ہیں شیطان نے مجھے بہکا دیا. ارے شیطان تو خالی ایک وسوسہ ڈال کے غائب ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جب انسان کہے گا کہ اللہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی طلب فرمائیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں تو وسوسہ ڈال کے چلا گیا، تو میرا تو ایک دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کرنا ہوتا تھا، لیکن اس میں وسوسہ ڈالا، اس میں ڈالا، اس میں ڈالا. یہ پوچھئے اس سے کہ میں اس کو گود میں اٹھا کے لے گیا تھا سینما ہاؤس، یا شیطان کہے گا اللہ میرے باپ کی توبہ، کبھی میں کسی کو گود میں اٹھا کے نہیں لے گیا، خالی وسوسہ ڈالا اور چلا گیا. اب یہ خود عمل تو خود کیا سارا اس نے، وہ تو بچ گیا اپنے اس سے. اس سے زیادہ خطرناک دشمن ہے نفس فی جنبیک، جو ہمارے پہلو میں ہے. پتہ کیسے چلے کہ یہ شیطان کی طرف سے معاملہ ہے یا نفس کی طرف سے؟ وسوسہ آیا گناہ کا ختم، یہ شیطان کی طرف سے. اور وسوسہ آیا اور مسلسل تقاضا ہو رہا ہے اس گناہ کا شدت کے ساتھ، تو یہ نفس کا ہے جو پہلو کے اندر ہے. فوراً استغفار کرنا شروع کرو اللہ سے کہ اللہ اس کی شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یہ دو ہمارے ایسے دشمن ہیں جو نظر بھی نہیں آتے لیکن بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، ایمان تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. نفس اور شیطان دونوں کی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور نفس کی تعریف کیا ہے؟ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، ہر وہ چیز جس کی طرف طبیعت تو چاہتی ہے یہ کام کر لیں، لیکن شریعت سے پوچھتے ہیں، شریعت کہتے ہیں نہیں حرام ہے، بس فوراً روک لیتے ہیں، نہیں بھائی شریعت نے اجازت نہیں دی. اسی کا نام نفس ہے. تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ متقی بھی بننا چاہتے ہو تو آسان طریقہ اللہ نے خود ہی پرچہ ہی آؤٹ کر دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو، خود بخود یہ کیفیات تمہارے اندر خود بخود منتقل ہو جائیں گی. جو کیفیات اس کے قلب کے اندر ہے وہ تمہارے اندر خود بخود منتقل ہو جائیں گی. کچھ دنوں کے بعد تم بھی نمازی بن جاؤ گے اور جناب شریعت پہ چلنا اتنا آسان ہو جائے گا. آسان نہیں بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جائے گا، آسان بھی ہو جائے گا. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ جو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری اصلاح ہو جائے گی. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح